السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على مولانا رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حضور کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان سے کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو نیک عمل ہے نا، نیک عمل، نماز پڑھنا نیک عمل ہے، حج کرنا نیک عمل ہے، صدقہ کرنا نیک عمل ہے، تمام سی باتیں ہیں جو بھی اسلام نے حکم دیا وہ تمام باتیں نیک عمل ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں گناہوں سے بچنا بھی نیک عمل ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی نیک عمل ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو نیک عمل کرتا رہتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس نیک عمل کو کرتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں لوگوں کے درمیان ممتاز بھی ہو جاتا ہے اور خدا تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیتا ہے نا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھا، ایک مرتبہ وہ قاضی حج کے لیے جانے لگا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا قائم مقام قاضی بنا۔ جب وہ قاضی سفر حج کے لیے نکل گیا تو اس کی زوجہ، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن جو قائم مقام قاضی تھا، جو اس کا دیور تھا، جب اس کی نظر اپنی بھابھی پہ پڑی تو وہ اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ اے میری بھابھی تو میرے ساتھ گناہ کر، میری خواہش کو پورا کر۔ وہ عورت کہنے لگی اے میرے دیور اللہ سے ڈر، اے میرے دیور اللہ سے ڈر۔ فوراً شیطان آ گیا، شیطان نے وقت کے قاضی قائم مقام قاضی سے کہا اے قاضی اگر یہ تیری بات نہ مانے تو اس کو رجم کر دے، سنسار کر دے۔ وقت قاضی نے کہا کہ اے میری بھابھی اگر تو میری خواہش کو نہ پورا کرے گی تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، تجھے سنسار کر دیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی تو جو چاہے کر لے لیکن میں گناہ کے قریب نہ جاؤں، میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی۔ وقت قاضی کو غصہ آیا، اس نے اس عورت کو سنسار کر دیا۔ لوگ اس کو سنسار کر کے چلے آئے، راستے سے ایک سربان گزر رہا تھا، اس نے عورت کی سسکیوں کی آواز سنی، عورت کے قریب گیا، دیکھا کہ خون میں لت پت ایک عورت پڑی ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھایا اپنے گھر لے کر گیا، اس کی مرہم پٹی کی۔ جب اس کے زخم سوکھنے لگے تو وہ سربان بھی اس سے الفت کر بیٹھا۔ یہ بات اس کی بیوی جان لیتی ہے، اور پھر اس سربان کے گھر پہ ایک نوجوان آتا تھا، اس کے خاندان کا رشتہ دار تھا، وہ نوجوان اس کے گھر پہ آتا تھا، وہ بھی اس عورت سے الفت کر بیٹھتا ہے۔ ایک روز وہ نوجوان اس عورت سے اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان اللہ سے ڈر،
وہ ناراض ہو جاتا ہے، واپس جاتا ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے اور اپنے یقین میں وہ اس عورت کا قتل کر دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ساربان کی بیوی رونا شروع کرتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ ساربان کا بیٹا قتل ہو گیا۔ اب ساربان کی بیوی یہ جان چکی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ الزام اس نیک پارسا خاتون پہ لگاتی ہے۔ جب ساربان کو معلوم پڑتا ہے، ساربان اس خاتون کو بلاتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے اے خاتون تو یہاں سے چلی جا۔ وہ نیک خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، چلتے چلتے ایک آبادی سے گزرتی ہے، دیکھتی ہے آبادی میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ کے قریب جاتی ہے، ماجرا معلوم کرتی ہے، معلوم پڑتا ہے ایک نوجوان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ وجہ جانتی ہے کہ کس وجہ سے نوجوان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، معلوم پڑتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے لوگ اسے سولی پہ چڑھا رہے ہیں۔ وہ عورت، وہ نیک خاتون لوگوں سے کہتی ہے میرے پاس اتنے درہم ہیں، یہ درہم مجھ سے لے لو، اس نوجوان کی گردن کو چھوڑ دو۔ لوگ درہم لے لیتے ہیں، نوجوان کی گردن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نوجوان نیک خاتون کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد نیک خاتون سے کہتا ہے اے خاتون تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میری گردن کو چھڑایا ہے، اب میں تیرا غلام بن کے رہوں گا، تو مجھے جو حکم دے گی میں اس کو پورا کروں گا، میں تیرے حکم کی حکمدوری نہیں کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے لے۔ وہ نیک خاتون اسے اپنے ساتھ لے لیتی ہے، دونوں چلنا شروع کرتے ہیں، چلتے چلتے سمندر کے ساحل پہ پہنچتے ہیں۔ سمندر کے ساحل پہ وہ نوجوان اس نیک خاتون سے اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، وہ نیک خاتون نوجوان سے کہتی ہے اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان اللہ سے ڈر۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنے میں سمندر کے ساحل پہ ایک جہاز آ کے رکتا ہے، جہاز سے جہاز کا مالک اترتا ہے، نوجوان دوڑ کے اس کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد اس جہاز کے مالک سے کہتا ہے اے جہاز کے مالک میرے پاس ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اسے خریدے گا؟ جہاز کا مالک کہتا ہے مجھے کنیز کو دکھاؤ۔ وہ دور سے کنیز کو دیکھتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اس کو خریدنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان اسے 300 درہم میں بیچ دیتا ہے۔ اب وہ جہاز کا مالک عورت کے قریب آتا ہے، عورت کو لے جانے لگتا ہے، عورت چیخ چیخ کے کہتی ہے اے جہاز کے مالک میں باندھی نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اے جہاز کا مالک میں لونڈی نہیں ہوں، میں حرہ ہوں، میں کنیز نہیں ہوں، آزاد ہوں۔ وہ ایک نہ سنتا ہے، اس عورت کو جہاز پہ لے کے جاتا ہے۔ جب جہاز پہ پہنچتا ہے اس کے بعد جہاز چلنا شروع کرتا ہے۔ اتنے میں جہاز کا مالک اس نیک خاتون سے اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ نیک خاتون اس جہاز کے مالک سے کہتی ہے اے جہاز کے مالک اللہ سے ڈر۔ جہاز کا مالک ناراض ہو جاتا ہے، دست دراز ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اتنے میں سمندر میں طوفان آتا ہے، جہاز غرق ہو جاتا ہے، کسی طرح یہ نیک خاتون بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ نیک خاتون ساحل پہ پہنچتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے چلنا شروع کرتی ہے۔ وہ نیک خاتون ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے، معلوم پڑتا ہے یہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے، بڑا انصاف پسند ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے، بادشاہ کو اپنی آپ بیتی سناتی ہے۔ بادشاہ آپ بیتی سن کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ نیک خاتون سے کہتا ہے اے نیک خاتون میں تیرے لیے ایک کمرہ بنوا دیتا ہوں تو اس میں رہ کر اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ وہ ایک کمرہ بنواتا ہے، وہ خاتون اس کمرے میں چلی جاتی ہے، خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ادھر اب وہ خاتون کمرے میں بند ہے، خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن دنیا میں اس خاتون کا چرچا عام ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وہ عورت کمرے میں بند ہے، اب اس عورت کے چرچے دنیا میں ہو رہے، تمام عالم کے مارے لوگ اس عورت کے دروازے پہ آ رہے، وہ عورت ان کے حق میں دعا کر رہی، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی، تمام بیمار لوگ اس عورت کے دروازے پہ آ رہے، وہ عورت ان کے حق میں دعا کر رہی، خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما رہا، لوگ شفا یاب ہو رہے۔ اس کے بعد اب اس عورت کا شوہر
جب حج سے واپس آتا ہے گھر جاتا ہے معلوم پڑتا ہے اس کے خاتون نے گناہ کیا تھا، اسے سنسار کر دیا گیا، بڑا پریشان ہوتا، بڑا رنجیدہ ہوتا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتا معلوم پڑتا کہ اس کا جو قائم مقام قاضی تھا، جو اس کا چھوٹا بھائی تھا جسے وقت کا قاضی بنایا گیا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی بینائی کو چھین لیا۔ تو اور لوگ تھے جن کے منہوں کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں مبتلا فرما دیا۔ لوگوں نے کہا اے وقت قاضی فلاں مقام پہ چلا جا، وہاں ایک عورت ہے، اگر وہ عورت تیرے بھائی کے حق میں دعا کر دے گی تو تیرے بھائی کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے گا۔ وہ وقت قاضی جانے لگتا ہے، وہ دو لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں مبتلا فرمایا تھا، وہ آتے ہیں کہتے ہیں وقت قاضی مجھے بھی ساتھ لے لو، وہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اب یہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں، راستے میں وہ نوجوان بھی ملتا ہے جس نے قتل کیا تھا، بڑے آلام میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے وقت قاضی مجھے بھی ساتھ لے لو، وہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں تو وہ جہاز کا مالک بھی ملتا ہے، بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے وقت قاضی مجھے بھی ساتھ لے لو، اس کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ عورت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، جب عورت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور عورت کے دربار میں پہنچتے ہیں، عورت دیکھتی ہے پہچان لیتی ہے، اس کے بعد عورت سے کہا جاتا ہے ان کے حق میں دعا کر دو تاکہ اس کی آنکھوں کی بینائی آ جائے، یہ شفا یاب ہو جائے، یہ آلام سے نجات پا جائے۔ وہ عورت کہتی ہے میری ایک شرط ہے کہ تمہیں اعلانیہ طور پہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ وقت قاضی کا بھائی کہتا ہے جو وقت قائم مقام قاضی ہوتا ہے، کہتا ہے میری بیوی بڑی نیک پارسا عورت تھی، میں نے اس سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اس نے میری بات نہ مانی، میں نے اسے رجم کر دیا، میں نے اسے سنسار کر دیا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو قریب بلاتی ہے، بلانے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے، شوہر چیخ اٹھتا ہے کہ خدا کی قسم میری عورت نیک ہے، پارسا ہے۔ اس کے بعد وہ گواہ جن کے منہوں کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تھا، وہ گواہ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے خلاف میں نے جھوٹی گواہی پیش کی تھی، خدا تعالیٰ نے ہمارے منہوں کو لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے گناہ پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا اے نوجوان اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے مجھے غصہ آیا، رات کو میں نے قتل کیا، میں نے جانا میں نے عورت کا قتل کیا، لیکن مجھ سے ساربان کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ اب وہ جہاز کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اس نے کہا تھا کہ اے نوجوان اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے اس کے اوپر دسترازی کی تھی، اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے اس پہ دسترازی کی، خدا نے مجھے بڑے آلام میں مبتلا کر دیا، بڑے آلام میں مبتلا کر دیا۔ وہ عورت انہیں معاف کرتی ہے، ان کے حق میں دعا کرتی ہے، خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ قاضی کے بھائی کو بینائی آ جاتی ہے، لا علاج امراض والے شفا یاب ہو جاتے ہیں، آلام میں مبتلا لوگ آلام سے نجات پا جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور خدا کے ذکر میں اپنے وقت کو صرف کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا چرچا ساری دنیا میں عام کر دیتا ہے اور اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیدنا نسمیہ صاحب، بہت اچھا۔ تو آج ہم چاہے جتنا اپنی پہچان بنانا چاہیں وہ نہیں بن سکتی اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہیں، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے بچنے لگیں تو ہمارا بھی نام ہو جائے گا، زمانے میں ہمارا بھی نام ہو جائے گا، لوگوں میں ہم بھی ممتاز ہو جائیں گے، اور جب اللہ سے ڈرنے لگیں گے تو ہماری بھی دعاؤں کو خدا تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے یہاں چیز بڑی عام ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں، لو میرج، لو میرج، چاہے وہ وہابی سے ہو، لو چاہے وہابی سے ہو تو میرج کرنی ہی کرنی ہے نا۔ ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، بس ہمیں ایک نشہ چڑھا ہے کہ لو میرج کرنی ہے نا۔ باپ پریشان، بیٹا ایسی جگہ شادی کے لیے کہہ رہا ہے
کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، آپ جانتے ہیں۔ اور پھر جس کو شادی کرنی ہوتی ہے وہ ایک بڑی بڑی باتیں ہیں کہ اسلام میں آیا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو سے شادی ہو جائے گی، ہاں سب برابر ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ گھورے کی ہریالی سے بچو، گھورے کی ہریالی سے بچو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ برے خاندان کی خوبصورت عورتوں سے بچو، برے خاندان کی خوبصورت عورتوں سے بچو، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گھورا، گھورے کے اوپر ہریالی آ جاتی ہے لیکن اندر گھورا ہی رہتا ہے نا۔ آج بہت کہا جاتا ہے ارے وہابی ہے تو کیا ہوا، ہم جا کے سنی کر لیں گے، تو گھورا ہے تو گھورا ہی رہے گا، بلکہ تمہیں بھی گھورا بنا دے، بلکہ تمہیں بھی گھورا بنا دے، ہے نا۔ ماں باپ چاہے راضی ہوں یا نہ ہوں، ہمیں تو لو میرج کرنا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی عالم کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی معوض کے پاس دوڑنا ہے کہ بیوی بات نہیں مانتی، پانی پڑ دیجئے، شکر پڑ دیجئے، تعویذ دے۔ پھر کبھی کبھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لو میرج ہوئی، اس کے بعد وہ پہلی بار گئی تو لوٹ کے ہی نہیں آنے کو تیار ہے نا۔ روز آتے ہیں مودودی بھائی، روز، شاید ہی کوئی دن ہو 10-5 کیس نہ آتے ہوں، اس لیے تو بہتر جانتا ہوں۔ کبھی باپ روتا ہوا آتا ہے، بیٹا ایسی جگہ شادی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری عزت لوٹ جائے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت، ہے نا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور ایک بھائی کبھی کبھی محمد علی بھائی لوگ آ جاتے ہیں، اور پہلی بات میں یہ سب کرتا نہیں کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے لاؤ پانی لاؤ، تو پانی لیتا ہوں الٹا ہی کر کے تاکہ تمہیں پریشانی سے نجات مل جائے۔ اور پھر لوگ پوچھتے نہیں یہ پانی ہم پیئیں گے، تم پیو اثر اس پہ ہو۔ اب جانتے ہیں اگر سنی صحیح العقیدہ میں اور گھر والوں کی مرضی کے ساتھ آپ کو اگر آپ نے ٹھانی لیا ہے کہ لو میرج کریں، ٹھیک ہے میں آپ کو منع بھی نہیں کرتا، لیکن ایک بات ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر لو میرج کرنا ہے تو ایسی کرو، لو میرج کرنا ہے ایسی کرو۔ حضرت ابراہیم خواص کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری نے اس واقعے کو تحریر فرمایا۔ حضرت ابراہیم خواص ہیں بہت بڑے بزرگ، ایک روز وہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گاؤں جاتے ہیں، جب گاؤں جاتے ہیں ان بزرگ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی رونق ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان بزرگ کا گھر نہیں بلکہ خانقاہ ہے، اور اس کے دو طرف محرابیں بنی ہوئی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک محراب میں پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک محراب میں ایک پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی نیک بخت ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ خدا کا ذکر کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی۔ ایک محراب میں وہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ ابراہیم خاص اس گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خاص وہاں 3 دن تک قیام فرماتے، جب جانے لگتے ہیں تو جاتے وقت پوچھتے ہیں ان بزرگ سے کہ یہ بتائیے یہ عورت کون ہے جو ادھر محراب میں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں یہ میری چچا زاد ہے اور میری زوجہ بھی ہے، میری چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں 3 دن رہا، میں نے آپ کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے تو ایسا لگا کہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجاہدے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ یہ مجاہدے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، تو کہا وجہ کیا ہے کہ 3 دن میں آپ نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ وجہ صرف یہ ہے کہ بچپن میں مجھے اس سے عشق ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی،
میرا چچا اس وجہ سے اس کا عقد مجھ سے کرنے کے لیے راضی نہ تھا، ہم بڑی مشکلوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا، اور میرے چچا کے انتقال کے بعد میرے والد نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو جب نکاح ہو گیا، پہلی رات میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں آج خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، ہمارے دل سے ایک دوسرے کے جدا ہونے کا ڈر نکل گیا، کیوں نہ آج کی رات ہم اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں اور اپنی خواہشات کو پامال کر کے پوری رات خدا کے ذکر میں صرف کر دیں۔ آج کی رات ہم اپنی خواہشات کو پامال کر کے انہیں بالائے طاقت کر کے کیوں نہ آج کی رات خدا کے شکر میں عبادت میں گزار۔ دوسری ذات آئی، پھر وہ اپنی زوجہ کے قریب گئے، پھر اس عورت نے یہی کہا کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، کیوں نہ آج کی رات بھی خدا کی عبادت میں صرف کر دی جائے، خدا کی عبادت میں گزار دی جائے۔ کہا کہ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں پھر رات بھر عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تیسری رات میں جب اس کے قریب گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ آج سے ہم پوری زندگی خدا کا شکر میں اور اس کی عبادت میں گزاریں۔ فرماتے ہیں کہ 65 سال ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہ گئے، بلکہ 65 سال سے بیٹھ کے ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اگر لو میرج کرنی ہے تو ایسی کرو کہ جو تمہیں سچا بندہ پروردگار بنا دے، کوئی دنیا دار نہ بنا دے۔ تمہیں لو میرج کرنا ہے تو ایسی عورت سے کرو جو تمہیں خدا سے ملا دے، دنیا دار نہ بنائے، ہے نا؟ اگر تمہیں کرنا ہی ہے، کسی کی بات نہیں ماننا، اس وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو یہی کہوں گا کہ لو میرج والے اکثر آتے رہتے ہیں، بعد میں پریشانی رہتے ہیں، ماں باپ کے کہنے سے کر لینا، ماں باپ سے کہنے سے کر لینا، وقت ہی اچھا نہیں لگے گا لیکن زندگی سکون سے گزرے گی، ہے نا؟ اور آج تو یہاں تک کی حالات ہو گئے کہ وہابی ہے، دیوبندی، ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو سنی کر لیں گے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں محدث ہیں، ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک رشتے کی بہن تھی، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے، وہ خارجی تھی، غالباً خارجی تھی، انہوں نے اس سے عقد کر لیا، تمام علماء نے لعن طعن کیا، تو اس وقت انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میں تو اسے اپنے عقیدے میں لے آؤں گا، میں اسے اپنے عقیدے میں لے آؤں گا۔ ایک سال نہ گزرا وہ خود اس کے عقیدے میں داخل ہو، بہت بڑے محدث تھے، ہے نا؟ آج ہم حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضور کے غلام ہیں اور وہابیوں میں رشتے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے غلام ہیں، وہابی جو لوگ وہابیوں میں رشتے کرتے ہیں ان کے دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم حضور کے غلام، ہے نا؟ جبکہ ہمارے حضور جب معراج پہ، تفسیر زاہد میں ہے کہ جب میرے حضور معراج پہ تشریف لے گئے، جب کعبہ قوسین، مقام کعبہ قوسین پہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، امتی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ رب نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب 1/3 امت تمہارے حوالے کی، 1/3 امت کو بخش دیا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو آج دیا جائے گا۔ پھر آقا نے عرض کیا تھا اے پروردگار عالم، امتی امتی، میری بچی ہوئی امت کو بھی میرے حوالے کر دے، میری بچی ہوئی بھی امت کو بخش دے۔
رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب امت کا ایک اور حصہ بخش دیا، تمہارے حوالے کیا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مصطفیٰ نے عرض کیا تھا یا پروردگار عالم، امتی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، جو بچی ہوئی امت ہے اسے بھی بخش دے۔ رب نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب، اس کو فروز محشر تمہاری شفاعت اور اپنی بخشش کے لیے رکھا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خدا نے اس بچی ہوئی امت کو بھی بخش دیا ہے نا۔ وہ محبوب جو کعبہ قوسین پہ تشریف لے جائے، رب کہے مانگو محبوب، وہ نواسوں کے لیے نہیں مانگ رہا کہ حسین کو بچا دے، ہے نا، وہ امت کے لیے مانگ رہا۔ اور آج امت ہے، وہابیوں میں نبی کے دشمنوں میں رشتے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ آپ جانتے ہیں کہ آیا ہے کہ نبی مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کو لے کر بہت خوفزدہ رہتے، آقا امت کی وجہ سے کہیں میری امت جہنم میں نہ چلی جائے بہت پریشان رہتے۔ تو جب رب نے ارشاد فرمایا لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب تک میں ایک امتی کو، ایک آخری امتی کو بھی جہنم سے نہ نکال کے جنت میں داخل نہ کر دوں گا، میں راضی نہیں۔ رب کہے محبوب اتنا دیا جائے گا کہ راضی ہو جائیں، اور محبوب عرض کر رہے ہیں پروردگار جب تک جہنمیوں کو نکال نہ لوں گا، جنت میں داخل نہ کر دوں گا، اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا۔ وہ محبوب، آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہابیوں میں رشتے کرتے ہیں۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، وہابیوں سے ملتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی فرق نہیں، اگر کوئی وہابی الیکشن میں کھڑا ہو جائے اسے اپنا نیتا مان لیتے ہیں، ہے نا، ہمیں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون وہابی ہے کون سنی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بد مذہبوں سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ان کے ساتھ نمازیں مت پڑھو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، ان کے ساتھ اٹھو مت بیٹھو، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ رشتے مت کرو، ہے نا۔ میرے آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال، ہے نا۔ لیکن ہم کہ آقا کی بات ہم کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، ہاں؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ وہابی دیوبندی کچھ نہیں، ہے نا۔ آج ہم وہابیوں کو ہی اپنا آئیڈیل مانے بیٹھے ہیں کہ شادی ہمیں وہیں کرنا ہے جہاں ہمارا رشتہ طے ہے نا۔ بہرحال اگر آپ جانتے ہیں سچا عاشق کون ہے، احد بدر کے میدان میں خبر اڑی تھی کہ میرے مصطفیٰ شہید کر دیے گئے، مدینے کی ایک صحابیہ کو معلوم پڑا، صحابیہ میدان کی طرف چلتی ہے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، صحابیہ سوال کرتی ہے اے شخص ذرا یہ بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ اس شخص کہتا ہے اے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تیرا شوہر قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے۔ صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ ان سے سوال کرتی ہے اے شخص ذرا یہ بتا کہ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے اے صحابیہ مجھے حضور کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں نہیں معلوم۔ صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے سوال کرتی ہے کہ اے شخص ذرا یہ بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابیہ
मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है भाई के बारे में नहीं पूछा है, हुजूर के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, मैदान को जाती है, मालूम पड़ता है मेरे हुजूर खैरियत से है। साबिया जो उठती है और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क करो हुजूर से, ऐसा इश्क करो कि वहाबी भाई है मर जाए तो मर जाए, वहाबी बाप है मर जाए तो मर जाए, वहाबी बीबी है रिश्ता टूटता हो तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं। आप जानते हैं, आप जाइएगा मालूम भी कर लीजिएगा। बिलंदपुर में मैंने पिछले साल एक तकरीर की, उसके बाद मैं गया, एक हाजी यूनुस साहब थे, बूढ़े हैं, बूढ़े हैं। उन्होंने मुझसे वहाबियत के ताल्लुक से सवाल किया। उनकी बीवी वहाबी थी और एक बेटा था, वो भी अपनी माँ के उस पर चला गया और वो भी वहाबी हो गया। उन्होंने पूछा, उसके बाद में जब दोबारा गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद साहब मैंने बीवी को भी छोड़ दिया और बेटे को भी छोड़ दिया और बेटे को बेदखल कर दिया, वो वहाबी। करीब 70 साल की उम्र होगी उन हाजी साहब। उनके ईमान के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, उनके ईमानी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में बीबी साथ देगी, लोग बुढ़ापे का सहारा ढूंढते हैं, वो बुढ़ापे में मुस्तफा के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ रहे, वो मुस्तफा के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ रहे। सच में आप जानते हैं, मुझे पूरे इलाके में अगर कोई सबसे मजबूत सुन्नी लगा तो वो हाजी यूनुस, जिसने अपने बुढ़ापे के आलम में बीबी को ठुकरा दिया, औलाद को ठुकरा दिया और जायदाद से बेदखल। वो मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं, मुस्तफा के सच्चे गुलाम है ना। तो बहरहाल कुरान ने कहा है ईमान वालों नेक अमल करो। नेक अमल ये भी है कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।